اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ ویورز آپ لوگوں کے لیے میری خصوصی دعا یہ ہے کہ آپ لوگ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ بس جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں لائک ضرور کیجئے، کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے، شکریہ۔ تو ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی زیادہ میرا اپنا یعنی کہ کیا ہوا عمل ہے، میں نے شروع کیا ہے، مجھے تقریباً یہ عمل کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، تو مجھے جتنے اس سے فائدے حاصل ہوئے ہیں میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں اسے۔ تو اس وجہ سے میں آج ان اعمال کے اوپر آپ کے لیے ویڈیو بنا کر لائی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جن مقصد کے لیے آپ وظائف کر کے تھک چکے ہیں وہ لازمی پورے ہو جائیں گے۔ اور آج میں آپ کو اس وظیفے سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی بتاؤں گی، اور میرا چونکہ خود بھی یہ کیا ہوا عمل ہے یعنی کہ کرنا میں نے بھی شروع کیا ہے تو مجھے بھی بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی میں بتانے جا رہی ہوں، آپ لوگ بھی کریں، اس کو روٹین بنائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دوں، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات ہیں لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک واقعہ ہے کہ جس نے یہ عمل کیا تھا پھر اس کو کیا حاصل ہوا۔ ایک شخص لاہور شیخو پورہ روڈ کی ایک مل میں کام کرتے تھے، بہت اچھے عہدے پر تھے۔ اہل مالکان سے کسی بات پر اس کا جھگڑا ہو گیا اور اسے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مصروف کچھ عرصہ تو جمع پونجی پر گزارا کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ سارا سرمایہ ہی ختم ہو گیا، معاملہ ادھار تک پہنچ گیا، لوگوں سے ادھار لے کر اپنا گزارا کرنے لگے۔ آخر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا، اور وہ اس دوران نوکری کی تلاش بھی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن ہر جگہ ان کو ناکامی حاصل ہوئی۔ آخر کار لاہور میں ہی انہیں کسی نے یہ چیزیں پڑھنے کا بتایا کہ آپ یہ جو وظیفہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں یہ وظیفہ ان کو بتایا کہ یہ عمل کرے، تو وہ بہت پریشان تھے، انہوں نے یہ وظیفہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، ابھی انہیں کچھ دن ہی گزرے تھے پڑھتے ہوئے کہ ان کے اوپر اتنا کرم ہو گیا کہ وہ آج وہی شخص جو ہے وہ پھر سے ایک اچھی جو زندگی ہے اور خوشحال زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے، اور یہ ان کا واقعہ آنکھوں دیکھا ہے، بہت ہی سچا واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے بھی یہ عمل جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اور مجھے بھی اس سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے جو پریشانیاں وہ چلی جائیں تو آپ یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو شرط اس کے لیے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کون سی شرائط کا خیال رکھنا ہے، اور پھر میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ پہلے آپ ان وظائف کی شرائط جو ہے بلکہ جو بھی وظیفے آپ کرتے ہیں ان کی شرطیں یہی ہوتی ہیں۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، شک جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہ سے پڑھی جانے والی دعائیں جو ہے وہ ہوا میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ رزق حلال کا اہتمام کریں کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ نمبر 4، فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ نمبر 6، حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تب عمل کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف رہیں
اور لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھے۔ اور آخر میں جو اس کی آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی اور اخذاری کے ساتھ وظیفہ کرے، عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان شرائط کو جب آپ ان پر پابند ہو کر اپنے وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ کو جو بھی عمل آپ کریں گے اس میں لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی انمول خزانہ ہے، بہت ہی انمول وظیفہ ہے، اور جو بھی یہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ 5 نمازوں کے ساتھ کا کیے جانے والا عمل ہے، اور اس میں 5 آیات شامل ہیں، یعنی 5 قرآن پاک کی صورتیں شامل ہیں اور آیات شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے، 6 نمبر پہ دعا ہے۔ یہ 6 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پڑھے گا اس کو بہت اتنے فائدے حاصل ہوں گے، اتنے فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ خود حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اور میں عمل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور اس کے 2 طریقے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے۔ 5 وقت کی نماز چونکہ میں نے کہا پابندی لازمی ہے، 5 نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، یعنی کہ جو فرض نماز آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی باقی نماز جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اب پہلے سب سے آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو، آپ نے فرض نماز ادا کر لی، فجر کا ٹائم ہے، فجر کی نماز آپ نے 2 فرض ادا کر لیے، اور چونکہ فجر میں پہلے سنتیں ہیں 2 اور اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، تو آپ پوری نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں گے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یہ دعائیں پڑھنا شروع کرنی ہے۔ دعائیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دعائیں ہی کہا جا رہا ہے ان کو، اور ہے یہ قرآن پاک کی صورتیں بھی ہیں اور آیات بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی ہوگی، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 دونوں آیات جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ نے شروع کرنی ہے شہد اللہ سے لے کر الحساب تک، یعنی کہ یہ آپ کی جو 2 آیات ہیں کٹھی آپ نے پڑھ لینی ہے تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 26 اور 27، یعنی 26 اور 27، یہ 2 آیات آپ نے چوتھے نمبر پر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پر آپ نے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 128 اور 129 ہے، یہاں سے لقد جاءکم سے لے کر آخر تک آپ نے یہ سورہ توبہ کی دونوں آیات جو ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کا نمبر ہو گیا 5، اور جو 6 نمبر ہے، 6 نمبر پر آپ نے جو پڑھنی ہے وہ دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اور دعا میں آپ کو یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے لکھ کر دے رہی ہوں تاکہ آپ کو کہیں سے ڈھونڈنی نہ پڑے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گی، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ یہ پوری دعا جو ہے 6 نمبر پر آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس طرح سے آپ کی جو 6 جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں پوری ہو جائیں گی، اور یہ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی روٹین بنا لیں گے تو اور یقین اور توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کی ہر پریشانی جو بھی ہے، چاہے آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی، چاہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنی تعلیم کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور وہ اپنی پڑھائی میں دل لگانا چاہتا ہے، یا کوئی ویزے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اس کا زندگی کا جو بھی مقصد ہے، یہ وظیفہ، یہ 6 دعائیں اس کے لیے بہت ہی انمول خزانہ ہے، بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ یہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا۔ اب میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بتانے چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ اسے ہر فرض نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے مشکل ہے، آپ ہر فرض نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد
21 مرتبہ پڑھنے کی روٹین بنائیں، لیکن اس طرح سے کہ پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 11 بار شروع میں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ جو آیات میں نے آپ کو 6 بتائی ہیں، 5 آیات ہیں جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک آیت الکرسی ہے، اور باقی سورہ العمران کی آیات ہیں 2، اور اس کے بعد سورہ العمران کی ہی چوتھے نمبر پر 2 آیات اور ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہے، اور سورہ توبہ کی 2 آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے۔ یہ 6 چیزیں آپ نے ان کو 21 بار آپ نے پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور 21 مرتبہ ہی آپ نے اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل ہوگا، آپ کو اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ اس طرح سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے، آپ اس طرح سے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اسے کسی بھی وقت کسی دن کے ٹائم میں کسی بھی وقت 21 بار اگر پڑھ لیں گے، روزانہ 21 بار آپ کو پڑھ لیں گے، اسی طرح اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، تو آپ کو اتنا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کے مسئلے کس طرح سے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور مجھے کمنٹس آئے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کچھ جائیداد وغیرہ یعنی دکان وغیرہ سیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بتائیں، تو وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو ان کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور انہیں اپنی دکان کے بہت اچھے جو گاہک ہیں وہ مل جائیں گے، اچھے داموں پر ان کی دکان بک جائے گی اگر وہ اس وظیفے کو اپنی روٹین بنا لیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پڑھنے میں آپ کو کچھ ہی دن لگیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے فائدے کتنے ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ کو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس سے جڑے ہوئے بے شمار واقعے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ خود اس کے جو فوائد ہیں ان کو جان لیں گے، اور یہ بہت آسودہ عمل ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یہ کہوں گی کہ ویڈیو میں ساری تفصیل موجود ہے، تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں جو نئی ویڈیو آئے گی آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔